بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے متعلق قرآن و سنت میں کون سا طریقہ واضح کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 199۔ یسألونک عن الأہلہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ انہیں بتا دیجئے، انہیں سمجھا دیجئے، ہیا مواقیت للناس، کہ نیا چاند جو ہے یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے، والحج، اور خاص طور پر حج کے ایام کے حج چاند دیکھ کر پھر آگے حج کی تیاری کرنا۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 513۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک تم رمضان کا چاند نہ دیکھ لو، اور اس وقت تک روزے موقوف نہ کرو جب تک کہ تم شوال کا چاند نہ دیکھو۔ پھر اگر تم پر بادل چھا جائے جس کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو پھر مہینے کو 30 دن شمار کر لو۔ مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا۔ تو 29 کو چاند کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، چاند نظر نہیں آیا۔ چاند کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی یا بادلوں کی وجہ سے چاند کنفرم نہیں ہو سکا تو پھر 30 دن مکمل کر لیے جائیں۔ تو قرآن و سنت میں اہل ایمان کے لیے ہمیشہ وہی حکم متعین کیا جاتا ہے جس پر ہر طبقے کے لوگ آسانی سے عمل کر سکیں۔ اب چونکہ اس زمانے میں بھی یہ چیز تھی کہ فلکیات کے اتنے زیادہ وسائل دستیاب نہیں تھے، اتنے زیادہ سوشل میڈیا یا میڈیا وغیرہ نہیں تھا کہ ہر شہر کے لوگوں تک اطلاع پہنچ سکے، تو بس یہی متعین کیا گیا کہ چاند تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، چاند نظر آ جائے تو رمضان کا آغاز کر لیا جائے، چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن مکمل کر کے رمضان کا آغاز کیا جائے۔ اس طرح روزے جب مکمل کرنے ہیں تو اس وقت بھی 29 کو چاند تلاش کیا جائے، مل جائے تو ٹھیک، بادلوں کی وجہ سے نہ نظر آ سکے یا کسی وجہ سے نہیں نظر آیا تو پھر 30 روزے پورے کر لیے جائیں۔ تو آج کل چونکہ سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے اور کیلنڈر وغیرہ کا نظام بھی بہت زیادہ فعال ہے، تو بعض ممالک میں یہ طریقہ متعین کر لیا گیا ہے کہ چاند کو افق پر تلاش کرنے کی بجائے کہ مغرب کے وقت چاند کو تلاش کیا جائے، تلاش کرنے کی بجائے سائنسی طریقے سے چاند کی تاریخ کا تعین کیلنڈر کے ذریعے کر دیا جاتا ہے کہ اگر رات 12 بجے سے پہلے پہلے بھی نئے چاند کا آغاز ہو جاتا ہے، اگرچہ نظر نہیں آیا کہیں بھی، لیکن رات 12 بجے سے پہلے پہلے سائنس کی روشنی میں، فلکیات کے علم کی روشنی میں چاند شروع ہو گیا تو بس وہ اپنے کیلنڈر کے مطابق مہینے کا آغاز کر لیتے ہیں۔ تو اگر وہاں کے معتبر لوگوں نے، وہاں کی حکومتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو وہاں کے لوگوں کو اسی کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ لیکن جہاں پر اہل علم اور اہل اقتدار نے یہ قانون نہیں بنایا اور وہ اسی نظام پر چل رہے ہیں کہ چاند کو تلاش کیا جائے، چاند کو دیکھا جائے اور دیکھ کر ہی مہینہ شروع کیا جائے یا پھر 30 دن پورے کیے جائیں، تو وہاں انہی کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے، خام خواہ وہاں پر کسی قسم کا فتنہ وغیرہ نہیں پھیلانا چاہیے، کیونکہ اصل طریقہ تو یہی ہے کہ چاند کو تلاش کیا جائے، چاند نظر آئے مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت چاند کو تلاش کیا جائے، اگر چاند نظر آئے تو مہینے کا آغاز کیا جائے، اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن پورے کر کے اگلے مہینے کا آغاز کیا جائے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 514۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے تو اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اس وقت تک روزہ رکھنا موقوف نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، پھر اگر تم پر بادل چھا جائے تو مہینے کو 30 دن شمار کر لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وضاحت کے ساتھ یہ چیز فرما دی گئی کہ مغرب کے وقت چاند کو تلاش کیا جائے، چاند 29 کو اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، مہینہ مکمل کر کے اگلا شروع کر لیا جائے، اگر نہ ملے، حتیٰ کہ بادلوں کی وجہ سے بھی اگر نہ دیکھ پاؤ تو پھر 30 دن پورے کر لو۔ تو اس لیے الحمدللہ
ہمارے ملک پاکستان میں ابھی تک اہل علم اور حکومت صاحبان اقتدار اسی پر قائم ہیں کہ چاند کو باقاعدہ تلاش کیا جائے، نظر آئے تو ہی مہینے کا آغاز کیا جائے۔ تو جن ممالک میں کیلنڈر چل رہا ہے وہاں کے لوگ اسی کی پابندی کریں اپنی حکومتوں کی، تو اس میں خواہ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش، کسی پر اعتراض نہ کیا جائے۔ جو کیلنڈر کی بنیاد پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی روزے قبول کرے، اور جو باقاعدہ چاند کو دیکھ کر آغاز کرتے ہیں اور چاند کو دیکھ کر ہی اختتام کرتے ہیں، وہ صحیح سنت طریقہ یہی ہے۔ اللہ ایمان و عمل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے مسائل کا آغاز کر رہے ہیں، تو جب تک یہ مسائل چلیں گے تو نماز کے مسائل جو ہیں وہ سلسلہ بند رہے گا۔ تو جب انشاءاللہ رمضان کے مسائل مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر نماز کے مسائل جہاں پر رکے ہیں وہاں سے ان کو آگے چلایا جائے گا۔ سب دوستوں سے خاص دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔